قطرہ اگر سموت کا پیشاب کا دودھ کی بھری ہوئی بالٹی میں گر جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دودھ زیادہ تھا پیشاب کم تھا. یہ نہیں، سارا دودھ ناپاک ہو گیا. کہ تیرا عمل کتنا ہی اچھا ہو اور کتنا بھی زیادہ ہو، اللہ کے غیر کا ایک دفعہ بھی خیال آ جانا جس تیرے سارے عمل کو، میرے بزرگ دوستوں اتنی ہی بات نہیں ہے کہ تیرے عمل میں اخلاص نہیں ہے اجر نہیں ملے گا. نہیں، عمل میں اگر اخلاص نہیں ہے تو اس عمل پر عذاب ہوگا. شرک پر عذاب ہے، ایمان پر اجر ہے. شرک پر عذاب ہے. بڑے بڑے عمل کرنے والوں کو جہنم میں پہلے سب سے پہلے ڈالا جائے گا. سخی، شہید اور عالم. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کا بیان کرنے میں بار بار بے ہوش ہوتے تھے، کیونکہ جس میں ایمان ہوگا نا وہی جانے گا اخلاص کیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اگر اخلاص نہیں تو چلو عمل تو ہوا اجر نہ صحیح، کہ نہیں، اخلاص نہ ہوا. ایسا فرماتے تھے کہ اگر اخلاص نہ ہوا تو بھی جہنم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک جہنم میں جائے گا اور ایمان جنت میں، مخلص جنت میں اور مشرک جہنم میں. اس لیے ہر وقت اپنی نیتوں کو صحیح رکھنا اور زور کر اللہ تعالی سے اخلاص کو مانگتے رہا کرو. دیکھو اخلاص اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. اے اللہ، جس طرح اللہ سے ایمان مانگا جاتا ہے اخلاص مانگا جاتا ہے، کہ ایمان اخلاص ایک چیز ہے. ایمان و اخلاص ایک ہی چیز ہے. جس طرح اللہ سے ایمان مانگا جائے گا اللہ سے اخلاص مانگا جائے گا. زور کر اللہ سے مانگو کہ اللہ تو مجھے اخلاص عطا فرما دے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، ہم اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. امیر کی اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو امیر کے حوالے کر دو اللہ کے احکامات میں. جس چیز میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، جس چیز میں اللہ نے جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے اس میں امیر کی اطاعت نہیں ہے. امیر کی اطاعت صرف اللہ کے عوامل میں ہے. اس لیے اطاعت سے کہ اطاعت سے ہی تربیت ہوگی. اس لیے ساتھی اللہ کے راستے میں نکلیں میرے دوستو. سب سے پہلے اللہ کے راستے کی عظمت دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک ایک عمل پر کیا دینے والے ہیں. اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام. مؤثر رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب بھی جمع کیے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب انہیں پڑھو کہ کیا اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب ہیں، اللہ کے راستے کے کیا فضائل ہیں. ہماری جماعتیں ذرا ذرا سے بہانے پر پھیل جاتی ہیں. ذرا سی بات پیش آ گئی جماعت رک گئی، ذرا سی بات پیش آ گئی جماعت چلے میں بعد میں آ جاؤں گا. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، اس نقل و حرکت کو مولانا ایسا فرماتے تھے کہ میں اسے نبیوں کا کام یقین کرتا ہوں. اور یہ گشت، یہ تعلیم، یہ مشورے، یہ ملاقاتیں، یہ ساری کی ساری صحابہ کرام کی محنت کی نقل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار فرمائی، سب جماعت میں نکل گئے. صبح عبداللہ بن رواحہ ٹھہر گئے. آپ نے دیکھ کے فرمایا عبداللہ تم یہاں کیوں؟ اور کیا رسول اللہ، جمعہ کا دن، آپ کا خطبہ، آپ کے پیچھے نماز، آپ کی مسجد کے فضائل، کہ آپ کی مسجد میں ایک نماز کہ دوسری مساجد کے نماز کے مقابلے میں بہت افضلیت رکھتی ہے. چلا جاؤں گا بعد میں، کیا بات ہے، جماعت میں جانا ہی ہے. جماعت چلی گئی ہے، میں جا کے جماعت سے چل جاؤں گا. تو جمعہ کی نماز، مسجد نبوی کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز اور آپ کا خطبہ سننا، ان سارے فضائل کے شوق میں عبداللہ بن رواحہ ٹھہر گئے. جماعت روانہ ہو گئی. ہم تو ٹھہر گئے شادیوں کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے. وہ ٹھہرے تھے بیوی کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے نہیں، شادی کاروبار کی وجہ سے نہیں.
بلکہ وہ ٹھہرے تھے جمعہ کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی فضیلت، آپ کے خطبے کی فضیلت، آپ کی خطبہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن رواحہ، صبح اللہ کے راستے میں نکلنے والے تم سے 500 سال آگے چلے گئے ہیں۔ حالانکہ میں کہتا ہوں شاید 4-6 گھنٹے کا ہی فرق بیٹھا ہوگا، وہ صبح نکلے جمعہ کے نام تک نکل جائیں گے، 4-6 گھنٹے کا فرق۔ ایک روایت میں جو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے تمہارے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی عظمت اور محبت اور شوق ایسے دکھایا تھا کہ جن کی تشکیلیں رات کو ہو گئیں انہیں وہاں عشاء کی نماز نہیں پڑھنے دی، کہ نہیں نکل جاؤ، جس وقت نکلنا طے کر لیا نکلے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں دیکھو تم بھی دین کا کام کر رہے ہو، ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ہم غریبوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، خیر کے کام میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم جماعتوں کو فری میں بسیں دے دیں گے، جماعت کے لیے سامیانہ دے دیں گے، سارے کام ہم کر لیں گے، جماعت میں تم چلے جاؤ۔ مال ہم لگائیں، جان تم لگاؤ۔ حالانکہ یہ بات حقیقت ہے کہ جو جان لگائے گا دین اس میں آئے گا۔ مال لگانے سے اجر تو مل سکتا ہے، لیکن مال لگانے سے دین نہیں آ سکتا، مال خرچ کرنے سے دین نہیں آ سکتا۔ اجر مل سکتا ہے بشرطے کہ مخلص ہو، لیکن دین تو جان کے استعمال کا ہی نام ہے، یہ جان کھپانے سے آئے گا۔ پھر مالی قربانیاں عام نہیں ہیں، جانی قربانی شریعت میں عام ہے، جانی قربانی شریعت میں عام ہے، مالی قربانی عام نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن نماز اور روزہ ہر مومن پر فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو، مالداری میں ہو، غربت میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، کہ نماز روزہ سب پر فرض ہے، حج و زکوٰۃ صرف مال والوں پر فرض ہے۔ تمہاری بات یہ کہہ دینا کہ ہم مال لگاتے ہیں تم جان لگاؤ، صحابہ میں کوئی تقسیم نہیں تھی، 100% صحابہ جان کھپانے والے تھے، جن کو اللہ نے مال دیا تھا وہ مال بھی لگاتے تھے۔ یہ تقسیم نہیں تھی کہ مال لگانے والے جان نہیں لگائیں گے اور جان لگانے والے مال نہیں لگائیں گے، یہ کوئی تقسیم نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ، اگر ساری دنیا کا مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والوں کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ حدیث میں بالکل اسی طرح ہے کہ جو جماعت صبح روانہ ہو گئی تم ان کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتهم، یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری دنیا کا مال تم خرچ کر دو لیکن تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں، ہم کام کی عظمت، کام کے فضائل، اس راستے میں ایک ایک قدم اٹھانے پر کیا ملے گا، گشت پر کیا ملے گا، تعلیم پر کیا ملے گا، خدمت پر کیا ملے گا۔ منتخب میں حضرت نے گشتوں کے، تعلیم کے، مشوروں کے، اللہ کے راستے میں نکل کر جو اعمال ہیں ان سارے اعمال کے، خدمت کے، سب کے فضائل حضرت جمع کیے ہیں۔ ان فضائل کو خوب دھیان کے ساتھ پڑھو اور پورے 6 نمبر سارے اعمال اور ساری دعوت، ایمان سے لے کر کلمے کے پہلے نمبر سے لے کر 6 نمبر تک، ان 6 نمبروں کی دعوت صحیح روایات کی روشنی میں دیا کرو۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارا مجمع اتنا فائدہ اٹھائے منتخب سے کہ ان کی بات
صحیح روایات کی روشنی میں ہو. اس کتاب سے واقعی 6 نمبروں کو جو قوت اور واقعی 6 نمبروں کی حقیقت تک جو رسائی اس کتاب سے ہوگی. ورنہ میں سچی بات بتاؤں، لوگ کلمہ، نماز، علم و ذکر، اقراء مسلم، اخلاص سنیے، تفریق وقت، ان عنوانات کو گنوانے کو 6 نمبر سمجھتے ہیں. جو عنوانات کو گنوا دیں نا، 6 نمبر نہیں ہے. ہر نمبر کو قرآن حدیث سے بیان کرنا چاہیے. اس طرح میرے محترم دوستوں، ان احادیث سے 6 نمبروں کے اعتبار سے فائدہ ہوگا، اور اعمال کا شوق فضائل کی کتابوں سے. میں نے اس طرح عرض کیا ہے کہ فضائل کی ان 7 کتابوں کو اہتمام کے ساتھ صبح اور شام 2-2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3-3 گھنٹے جم کر ایک وقت صبح یا شام فضائل کی تعلیم کے ساتھ تینوں کام ہونے چاہیے. قرآن کے حلقے اور فضائل کی تعلیم اور 6 نمبروں کا مذاکرہ. ایک وقت صرف جم کر تعلیم ہو. یہ تینوں کام صبح کر لو یا شام کر لو، اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے کہیں ساتھی دیر سے پہنچے، کہیں جا کر وقت صبح کو نہ رہا. یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ صبح یہ کام ہو یا شام کو ہو، جیسا موقع ہو تینوں کام ہو جانے چاہیے صبح یا شام. فضائل کی تعلیم، 6 نمبروں کا مذاکرہ اور قرآن کے حلقے. اس طرح میرے محترم دوستوں، ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بھی سنیں تاکہ ہمارے دل میں کام کی عظمت ہو، کام کی محبت ہو. قدم قدم پر اللہ اس کام پر کیا دیں گے یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. دعوت دیتے ہوئے جائیں، بس میں، ٹرین میں، جس سواری میں بھی ہیں، ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم کر سکتے ہو اگر موقع ہو. ورنہ افرادی دعوت دو، ایک سے ملاقاتیں کرو. اپنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ایمان کی، نماز کی، اعمال کی پوری دعوت دو، آخرت کا فکر دلاؤ. دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھائیوں کے علاوہ کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے. ساری انسانیت کی ہدایت ہمارا مقصد ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کے خالق اور مالک، اس کے رب ہونے کو بیان کرنا. ہمارا ایسا انداز ہو کہ ہم بات کریں ساتھیوں سے اور بات ہماری سب تک پہنچ رہی ہے. مخاطب اپنی جماعت کو رکھو، نیت سارے عالم کی ہدایت کی کرو. ایسے موقع پر جنگوں کے واقعات، حکایت صحابہ نہیں پڑھنی چاہیے. جہاں اپنے ساتھی ہو وہاں ضرور اس کتاب میں سے پڑھو تاکہ صحابہ کرام کے اللہ کے دین کے مجاہدوں اور تکالیف سے ہمارے اپنے اندر اپنے آرام اور خواہشات کے نقشوں کی نفرت پیدا ہو، اور یہ بات سامنے آوے کہ کن تکالیف سے دین کی حفاظت ہو کر ہم تک دین پہنچائے. اس طرح ہم ٹرین میں، دیکھو میرے دوستوں، ٹرین ہے، اسٹیشن ہے، یہ سب ساری امت کے استعمال کی چیزیں ہیں. ہمیں ہر جگہ دوسرے کے آرام اور دوسرے کی سہولت کی فکر کرنی ہوگی. اسٹیشنوں پر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں لوگ، ٹرینوں میں لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی سنتیں پڑھتے ہیں لوگ ٹرینوں میں. حالانکہ سنتیں سفر میں سنت معاف ہے، سنتیں ہیں نہیں سفر میں. سفر میں سنت کو چھوڑنا سنت ہے، سفر میں سنت کو چھوڑنا سنت ہے. اس سنت پر لوگ عمل نہیں کرتے. ٹرین میں سنتیں پڑھ رہے، سوائے فجر کی سنتوں کے باقی کسی نماز کی سنت نہیں ہے. فجر کی سنتوں کا اہتمام کرو، سوائے فجر کی سنت کے کوئی سنت نہیں ہے. کہ 2 رکعت نماز پڑھو
اور صرف فجر کے ساتھ 2 سنتیں پڑھو. اس طرح پڑھو 2 ساتھی کہ مسافروں کو دشواری نہ ہو.